شادی کی رات میری دلہن مخصوص ایام سے تھی، اس لیے مجھے قربت سے منع کرنے لگی، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے اور انکار کرنے کے باوجود میں نے صحبت کر لی۔ اگلے 3 روز وہ درد سے تڑپتی رہی، لیکن کسی کو کچھ بتا نہ سکی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس رات کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اچانک سے مردانہ کمزوری ہونے لگی۔ میں ساری رات کوشش کرتا رہ جاتا لیکن کچھ بھی نہ کر پاتا۔ میری بیوی بھی پہلی رات کے بعد مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ یہ سب میری مردانہ انا کو گوارا نہ تھا۔ ایک روز میں نے مردانہ طاقت کی کچھ گولیاں کھا لی۔ اس رات میں نے بیوی کا وہ حشر کیا کہ میرا نام جنید ہے، میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن اس احساس کے ساتھ گزرتا تھا کہ ذمہ داری کا سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہے۔ جب میں 25 سال کا تھا تو لوگ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ ابھی تو وقت ہے، لیکن سال پہ سال گزرتے گئے اور میری عمر 35 تک پہنچ گئی، مگر میری شادی کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ چھوٹی بہنوں کی پڑھائی سے لے کے ان کی شادی تک کا خرچہ میں نے ہی اٹھایا تھا، یہاں تک کہ ان کے جہیز کا ہر ایک سامان میں نے اپنے ہاتھوں سے خریدا تھا۔ ان کی خوشیوں کے لمحوں میں نے خود کو بھلا دیا تھا، مگر کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو مجھ سے کافی ضدی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اپنی ہر بات منوانا۔ اس نے اپنی پسند سے شادی کی، ضد کر کے سب کو حیران کر دیا، حالانکہ اس کا نمبر ابھی آیا ہی نہیں تھا، مگر اس کی ضد کے سامنے سب ہار گئے اور میری زندگی ایک ہی جگہ رکی رہی۔ اب گھر میں صرف میں ہی رہ گیا تھا جو کما کے لاتا تھا اور خرچ سب پہ ہوتا تھا، مگر میری شادی کی بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں گھر میں پیسے دینا بند کر دوں تو شاید ان کو احساس ہو، اور پھر میں نے یہی کیا۔ اب ماں کو بھی خیال آنے لگا کہ میرا بھی گھر بسانا ضروری ہے۔ انہوں نے لڑکی ڈھونڈنے کی بات شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، لڑکی ملتی ہی نہیں تھی۔ کبھی بات آگے بڑھتی تھی، کبھی رک جاتی تھی۔ پھر ایک دن یاسمین کا رشتہ آیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کشش تھی جو سیدھا دل کو چھو جاتی تھی۔ منگنی ہو گئی، مگر شادی تک پہنچنے میں پھر وقت لگ گیا۔ لڑکی والوں کی طرف سے ہر بار کہا جاتا کہ ابھی کچھ تیاری باقی ہے، ہمیں 7-8 مہینے چاہیے۔ میں اب 36 کا ہو گیا تھا اور انتظار کا ہر دن میرے لیے ایک امتحان تھا۔ میں یاسمین کے بارے میں سوچتا تو دل میں ایک بے قراری سی اٹھتی۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ پھر ایک دن میری دعائیں قبول ہوئیں۔ میری دادی جو بستر مرگ پہ تھیں، انہوں نے گھر میں سب کے سامنے کہہ دیا کہ جنید کی شادی جلدی کروا دو، وہ میرا پہلا پوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ ہم نے یہ بات لڑکی والوں کو کہہ دی اور کہا کہ دادی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے جمعے کی شادی رکھ لیتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، معاملات بگڑ جائیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جو بگڑ جائے گا، مگر انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ ہم نے بھی صاف کہہ دیا کہ یا تو جمعے کو شادی کریں یا پھر ہم 1 سال تک بارات لائیں گے ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ مان گئے۔ یوں میری شادی ہو گئی، مگر دل میں یہ سوال آج بھی تھا کہ وہ جمعے کے دن شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر، اب وقت خوشی کا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے والا تھا، میرا وہ کمرہ جو آج ایک نئے رنگ میں سجایا گیا تھا اور جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ برسوں تک میں نے دیکھا تھا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہنستا کھیلتا جاتا ہے، امی ابو اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، اور میں اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ لیکن آج پہلی بار میرا کمرہ بھی کسی کی موجودگی سے مہک رہا تھا۔ میں خوشی کے عالم میں قدم بڑھا رہا تھا کہ اچانک میری ماں سامنے آ گئی اور میں رک گیا۔ پتہ نہیں اب کون سی رسم باقی تھی، میں نے تو دودھ پلائی بھی دے دی تھی،
راستہ رکائی بھی دے دی تھی، سارا پیسہ لٹا دیا تھا۔ مگر ان کی آنکھوں میں ایک اور ہی بات تھی۔ میری ماں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور میں حیران سا رک گیا، جیسے کوئی اچانک سامنے آ کے میرے قدموں کی رفتار چھین لے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ اب میں کوئی 18 یا 20 سال کا جوان تو تھا نہیں جس کو پتہ نہ ہو کہ میری ماں کیا چاہتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ورنہ میرے کمرے میں جانے سے پہلے وہ مجھے سفید رنگ کی چادر کیوں دیتی؟ یہ چادر میرے لیے نہیں تھی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کے میری طرف دیکھا جیسے کوئی پرانا حساب چکانے جا رہی ہوں، پھر آہستہ آہستہ کچھ الفاظ پڑھ رہی تھی جن کا مطلب میں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر لہجے میں ایک عجیب سا تحفظ اور دعا شامل تھی۔ وہ کبھی میرے پیشانی پہ ہاتھ رکھتی، کبھی پیٹھ پہ ہلکی سی تھپکی دیتی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اب تم ایک نئی زندگی کے ایک نئے دروازے میں قدم رکھنے جا رہے ہو اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لمحے مجھے یاد آیا جب بچپن میں اسکول جانے سے پہلے وہ میرے بال سنوار کے کہتی تھیں کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، محنت سے پڑھائی کرنی ہے، شام کو سیدھا گھر آنا ہے۔ آج بھی ان کی آنکھوں میں وہی ماں والی فکر اور پیار تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ آج وہ مجھے ایک اور سفر پہ بھیج رہی تھی، جو شاید زندگی کا سب سے لمبا اور سب سے اہم سفر تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ میں چادر پکڑا کے بولی کہ تو میرا بڑا سمجھدار بیٹا ہے، تجھے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی دوسرے خاندان سے آئی ہے، اپنی نہیں ہے۔ تیرے بھائی نے بھی محبت کی شادی کر لی تھی، لیکن وہ تو اس کی اپنی کزن تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی، لیکن یہ پرائی ہے۔ تو میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ میں نے کہا جی سمجھ رہا ہوں، لیکن ابھی ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ وہ کہنے لگی ایک منتر ہے، وہ پڑھا ہے میں نے۔ مجھے بابا جی نے بتایا تھا کہ اگر اس طرح سے پڑھا جائے تو بیٹا کبھی بیوی کا غلام نہیں ہوتا۔ تیری تو عمر بھی گزر گئی ہے اور تیری بیوی بڑی خوبصورت بھی ہے۔ کہتے ہیں جب بڑی عمر کے مرد کو خوبصورت بیوی مل جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا، اور ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں، سب فضول کی باتیں ہیں۔ چادر تو میں نے پکڑ لی۔ ماں نے کہا بس آخری چکر رہ گیا ہے۔ وہ میرے آس پاس چکر لگانے لگی اور پھر سے دم پڑنے لگی۔ انہوں نے ایک دم سے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ پڑھا، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب تو میں آزاد ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ماں نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی جنید بیٹا ذرا سا رک جا، اندر جانے سے پہلے ایک بات سن لے۔ میں ٹھٹک کے رک گیا، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ آخر اب کون سی بات ہے جو اس وقت اتنی ضروری ہے کہ مجھے کمرے کے دروازے پہ ہی روک لیا گیا ہے۔ میں نے کہا جی ماں بولیں۔ وہ گہری سانس لے کے بولی بیٹا عورت ایک نازک چیز ہوتی ہے، اس کا دل جیتنا ضروری ہوتا ہے، زور زبردستی یا سخت لہجہ کبھی نہ اپنانا۔ میں نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک بے قراری سی تھی کہ جلدی سے اندر جا کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں۔ ماں نے آہستہ سے میرا ہاتھ چھوڑا اور میں نے ایک گہری سانس لے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی جو شاید یاسمین کے بالوں میں یا اس کے لگائے ہوئے عطر سے آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، دیوار کے ساتھ ایک میز پہ گلاب کے پھول سجے تھے، بستر پہ سفید چادر بچھی تھی، سرہانے کے قریب یاسمین بیٹھے بیٹھے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی، جیسے وقت گزارنے کے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ اور انتظار کی جھلک تھی۔ میں نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، اس نے نظریں جھکا لیں اور میں ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا بھی میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سے چل رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا، لیکن ساتھ ہی میرے دماغ میں میرے دوستوں کی باتیں گونجنے لگیں۔
जिन्होंने कहा था कि तुमने जो करना है वो करते रहना, लड़की के बारे में ज़्यादा ना सोचना, जाते ही कोई चीज़ तोड़ देना। अगर वो तुमसे पानी मांगे तो कभी उसको पानी ना पिलाना, क्योंकि अगर तुमने पानी पिला दिया तो तुम सारी ज़िंदगी उसके ग़ुलाम बन जाओगे, और अगर इनकार कर दिया तो जीत जाओगे। जाते ही उससे पूछ लेना कि उसकी ज़िंदगी में कोई था तो नहीं। इसके अलावा भी मुझे ऐसी बहुत सी बातें बताई गई थी जो मैं अभी सोचना नहीं चाहता था, बस सिर्फ करना चाहता था, क्योंकि वो बातें सुन के ही मेरी रूह मचल गई थी। मेरे हाथ में जो सफ़ेद चादर थी उसे तो मैंने एक साइड पे रख दिया। वो घूंघट की आड़ से मुझे देख रही थी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में कोई चादर है। फिर मैंने जेब से सोने की अंगूठी निकाली। मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने दिल के सुकून के साथ यास्मीन को सलाम किया और बिस्मिल्लाह पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता उसका घूंघट उठाया, जैसे किसी कीमती खजाने पे से पर्दा हटाया जा रहा हो। घूंघट के पीछे एक ऐसा चेहरा था जो पहले ही दिल में उतर चुका था, मगर दुल्हन के रूप में तो जैसे उसकी खूबसूरती एक और ही मकाम पे पहुंच गई थी। उसकी आंखों में हल्की सी लाली थी, गालों पे सुर्खी की रोशनी और होंठों पे वो नरमी जो किसी भी शख्स को अपनी तरफ खींच ले। वैसे भी दुल्हन को खूब से खूब तर बनाने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल की जाती है। माहिर हाथ उसको संवारते हैं, 16 सिंगार मुकम्मल किए जाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े दिन पे सबसे ज़्यादा प्यारी लगे। और वो वाकई उस वक्त दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। मैंने उसके नाजुक हाथों को अपने दोनों हाथों में थामा। उसके हाथ जैसे फूल की पत्तियों की तरह नरम और ठंडे थे। मैंने जेब से खूबसूरत सोने की अंगूठी निकाली और आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगली में पहना दी। फिर धीरे से कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। उसने अपनी नजरें झुका के मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पे थकन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे दिन भर की मसरूफियात ने उसके बदन से सारी तवानाई छीन ली हो। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो साथ की मेज पे एक खाली चाय का कप रखा हुआ था। उसके पास ही एक दर्द की गोली पड़ी थी। मैंने पूछा, क्या सर में दर्द हो रहा था? क्योंकि शादी की इतनी गहमा गहमी के बाद अक्सर सर भारी हो जाता है। मेरी तो यही हालत थी कि खुशी के बावजूद सर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। मगर उसने आहिस्तगी से कहा, नहीं, वो पेट में दर्द था, इसलिए मैंने भाभी से कह के चाय बनवाई थी और गोली भी खा ली थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि चलो अच्छा है तुमने गोली खा ली, लगता है शादी के खाने में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। मगर वो संजीदगी से बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके लहजे में एक हल्की सी परेशानी झलक रही थी, जैसे कोई बात दिल में छुपाई हुई हो। मैंने कोशिश की कि माहौल को हल्का फुल्का रखा जाए। मैंने उसकी चूड़ियों को हाथ से हल्का हल्का बजाना शुरू किया ताकि छन छन की आवाज़ कमरे में एक खुशगवार फिजा पैदा कर दे। धीरे धीरे मैंने हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पे गिरी लटों को साइड पे किया, उसकी पेशानी पे हल्का सा बोसा दिया और नरमी से कहा, जाओ कपड़े बदल आओ। इतने सारे जेवरात और मेकअप के साथ मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैसे भर सकता हूं? उसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, और बाथरूम की तरफ चल दी। मैं जानता था कि बाथरूम में मैंने एक खास चीज पहले से रखी हुई है, एक निहायत खूबसूरत शब ख्वाबी का लिबास जो मैं चाहता था कि वो पहली रात पहने। मेरी बहनों ने और मैंने मिलकर उसे एक ऐसे मकाम पे रखा था कि जैसे ही वो अंदर जाए उसकी नज़र फौरन उस पे पड़े और वो जान ले कि ये पहनना है। मैंने सोच रखा था कि जब वो ये लिबास देखेगी तो शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, और यही तो पहली रात के लम्हात होते हैं जिनमें थोड़ी शर्म, थोड़ी झिझक मिलकर एक नए रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। मैंने बिस्तर पे एक बिल्कुल साफ और सफ़ेद चादर बिछा दी, क्योंकि माँ ने जो ताकीद की थी वो भी पूरी करनी थी। माँ जो सब रिश्तेदारों को छोड़ के मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़े हो के मुझे दुआएं दे रही थीं, मुझे समझा रही थीं
کہ صبح سب سے پہلے وہی آ کر دروازہ بجائیں گی۔ میں اب اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ باتھ روم سے باہر آئے، اور میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور تیز دھڑکنے لگا۔ لیکن جب وہ باہر آئی تو میرے اندازوں کے بالکل برعکس منظر تھا۔ اس نے وہ شب خوابی کا لباس نہیں پہنا تھا جسے میں نے بڑے شوق سے وہاں رکھا تھا، بلکہ ہلکے رنگ کا ایک سادہ سا شلوار قمیض کا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹے میں خود کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا اور چہرے سے سارا میک اپ اتار چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میک اپ کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ اس کی سادگی میں ایک الگ ہی کشش تھی جو دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے اپنے سامنے بٹھایا، نرمی سے پوچھا کہ تمہارے لیے میں نے ایک تحفہ رکھا تھا، وہ تم نے کیوں نہیں پہنا؟ اس نے نظریں جھکا کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آج نہیں، 4-5 دن بعد پہن کے دکھا دوں گی۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ 4-5 دن بعد تھوڑی آنی ہے ہماری سہاگرات، سہاگرات آج ہی ہونی ہے، یہ لمحے بعد میں واپس نہیں آئیں گے، اس لیے چلو جاؤ وہ لباس پہن کے آؤ۔ مگر اس نے سنجیدگی سے فوراً کہا کہ نہیں، وہ دراصل ایک بات ہے، مجھے بہت شرم بھی آ رہی ہے بتاتے ہوئے، لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، تم نے دوا تو کھا لی ہے نا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا۔ کہنے لگی نہیں، وہ والی طبیعت نہیں، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، آج ہمارا پہلا دن ہے اور ہم دونوں ابھی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، جو بات دل میں ہے کھل کے بتا دو۔ اس نے شرمیلی نظریں جھکاتے ہوئے کہا وہ میں مخصوص ایام میں ہوں، میرے مخصوص ایام چل رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور میں بات فوراً سمجھ گیا۔ میں نے گہری سانس لے کے کہا کہ پھر تو ان دنوں میں شادی نہیں رکھنی چاہیے تھی، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا آپ لوگ شادی کی تاریخ جلدی جلدی مانگ رہے تھے، اور جب دن طے ہوئے اور ہفتے بعد شادی کی بات پکی ہوئی تب تک میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب میں تیار ہونے کے لیے پارلر جا رہی تھی تو وہاں جاتے وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پھر اس وقت کسی کو کیا بتاتی؟ وہ بولی کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ میرے اپنے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی آرام سے سو جاتے ہیں۔ میں نے نیم سنجیدگی اور نیم مایوسی سے کہا کہ آج کی رات بڑی شگن والی ہوتی ہے، اور پھر صبح ولیمہ کیسے حلال ہوگا؟ وہ ہلکی سی آہ بھر کے بولی کہ اب مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھی تھی اور ایک نرمی بھی تھی، جیسے وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ لمحے ویسے ہی گزریں جیسے عام طور پہ شادی کی پہلی رات گزرتی ہے، مگر حالات اس کے برعکس نکلے۔ وہ بستر پہ جا کے لیٹ گئی، اسی چادر کے اوپر۔ اس نے چادر پہ شاید غور نہیں کیا اور میں دوسری طرف آ کے لیٹ گیا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ ماں نے کہا تھا کہ صبح 7 بجے سے پہلے باہر چلے جانا، اس کے بعد میں مہمانوں کو اٹھانا شروع کر دوں گی، تو پھر وہ برا منائیں گے کہ تم ابھی تک دلہن کے کمرے میں پڑے ہوئے ہو، کیونکہ پھر ہم نے اندر آنا ہے، دلہن کو ولیمے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یعنی ابھی 7-8 گھنٹے پڑے تھے۔ نیند تو مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس رات کے لیے کیا کیا خواب سجائے تھے اور وہ سارے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ میری بیوی میرے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی، آج ہماری شادی کی رات تھی اور یہ رات ایسے گزرنے والی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بھی جاگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا کہ میری طرف منہ کر کے لیٹ جاؤ۔ اس نے میری طرف کروٹ لی تو میں نے کہا دیکھو آج ہماری شادی کی رات ہے اور صبح ولیمہ ہے، سارے پیسے تو ولیمے پہ ہی لگے ہیں، اور ولیمہ حلال نہیں ہوگا تو کیا فائدہ۔ وہ کہنے لگی پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے وہ تھوڑی ڈری ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا ہم اپنی شادی کی رات، اپنی سہاگ رات منائیں گے،
جیسے باقی جوڑے مناتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گھبرانے لگی، نہیں کرنے لگی، مجھے منع کرنے لگی، لیکن میں نے اس سے اپنا حق وصول کر لیا، یعنی میں نے صحبت کر لی۔ اس کے بعد مجھے ایسی نیند آئی کہ میں تو سکون سے سو گیا۔ صبح اپنی ماں کے کہنے کے مطابق میں اٹھ کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے بعد میری ماں، میری چاچی، میری پھپھی، جو خاندان کی بڑی عورتیں مانی جاتی تھیں، وہ کہیں کمرے میں آئیں۔ ان کو جو دیکھنا تھا وہ بھی دیکھ کے خوش ہو گئیں، کیونکہ چادر تو نیچے ہی بچھی ہوئی تھی۔ وہ چادر انہوں نے اٹھا لی۔ وہ میری بیوی کی شرافت اور پاک بازی کے گن گانے لگی کہ لڑکی تو بڑی اچھی نکلی، یہ تو بڑی پاک اور نیک لڑکی ہے، اچھے خاندان سے ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یاسمین کی طبیعت بہت خراب تھی، اب تو اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ پورے ولیمے کی تقریب میں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق جو دلہن بننے کے بعد اور بڑھ جانی چاہیے تھی، وہ جیسے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی پہ ہلکا سا پسینہ تھا، آنکھوں میں عجیب سی بوجھل تھکن نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہاتھ سے سر کو سہلاتی تھی، دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ لیتی تھی، جیسے کسی بھی وقت گر جائے گی، اور وہ تقریباً کچھ کھا ہی نہیں رہی تھی۔ مہمان آتے پیار سے کہتے کہ کچھ کھا لو، مگر وہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور آہستہ سے گلاس لبوں تک لے جاتی، ایک دو گھونٹ پانی کے پیتی اور پھر گلاس رکھ دیتی۔ بیٹھتے وقت اس کا جسم جیسے ڈھلک سا جاتا تھا، اٹھنے کے لیے بھی اسے خود کو سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ جب کبھی میں اس کی طرف دیکھتا تو میری نظر اس کی آنکھوں میں تیرتے ان چھپے ہوئے آنسوؤں پہ پڑتی، جو شاید وہ سب کے سامنے گرانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ کچھ رشتہ دار جو قریب سے گزر رہے تھے، وہ سرگوشی میں کہہ رہے تھے کہ اتنی حسین دلہن کو نظر تو نہیں لگ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید تھکن کی وجہ سے ہے، کوئی کہہ رہا تھا بخار لگ رہا ہے۔ سب کی نظریں اور باتیں ایک طرف، مگر میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ تقریب ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس کا چہرہ اور زرد ہو گیا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے جیسے لمحہ لمحہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ جب ہم ولیمے کے بعد ہوٹل سے گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں اس نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ کہا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ اسے فوراً ڈرپ لگانی پڑے گی، درد کا انجیکشن دینا ہوگا۔ ہم نے اسے بیڈ پہ لٹایا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی۔ میں ایک طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور ماں دوسری طرف، بار بار ماتھے پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہی تھی، نظر لگ گئی بیچاری کو، نظر لگ گئی ہے۔ 2-3 گھنٹے ہم کلینک میں بیٹھے رہے۔ ڈاکٹر کہتا رہا کہ ابھی اسے تھوڑا اور آرام کرنے دے تاکہ دوا کا اثر ہو جائے۔ اس دوران ماں کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب تھوڑا اور وقت گزرا اور اس کی حالت ذرا سنبھلی تو ہم اسے گھر لے آئے۔ کمرے میں آ کے میں نے اسے آہستہ سے بیڈ پہ لٹایا، کمرے کی روشنی مدھم کی، اسے پانی پلایا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ اگر میں اس وقت غصے سے یا سختی سے بات کرتا تو یہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک دیوار کھڑی کر لیتا۔ اس لیے میں نے نرم لہجے میں کہا کہ اچھا معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، پہلی رات کا شوق اور بے صبری تھی، اس لیے میں نے سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ تم تو میری بیوی ہو، تم کہیں بھاگ کے تھوڑی چلی جاؤ گی، میں اب تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر جیسے سکون سے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند میں ڈوب گئی، مگر اس کے بعد بھی اگلے 2-3 دن تک اس کی طبیعت سنبھلنے میں وقت لگا۔ وہ کبھی کبھی اٹھتی تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی، اور میں بس یہی دعا کرتا کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے تاکہ ہماری زندگی کا یہ آغاز کسی خوشی کے رنگ سے بھر سکے۔
میرے دوست بھی مذاق اڑانے کے انداز میں میری تعریفیں کر رہے تھے. وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے جنید نے تو کمال کر دیا, سیدھا لڑکی کو شادی کے بعد ہسپتال پہنچا دیا. ہمیں تو لگا تھا تیری شادی دیر سے ہوئی ہے, کہیں تیرے اندر کوئی خاص دم نہیں ہوگا. میں بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہارا بھائی ابھی بالکل جوان ہے, پوری طاقت رکھتا ہے, بس حالات ایسے بن گئے کہ دلہن کی طبیعت خراب ہو گئی. شادی کو 2-4 دن گزر چکے تھے. اب یاسمین کو مکلاوے پہ جانا تھا. وہ چلی گئی تو 3-4 دن وہیں رکی رہی. اس دوران میں اس کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی. جب وہ واپس آئی تو پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور خوش نظر آ رہی تھی. اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی اور آنکھوں میں ایک نرمی اور چمک تھی جو پہلے دنوں میں بیماری کے باعث دب گئی تھی. اب وہ خود بھی میرے قریب آنے کی خواہش ظاہر کرنے لگی اور میں بھی دل ہی دل میں خوش تھا کہ میری بیوی اب مجھ سے مانوس ہو گئی ہے اور ہمارے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. میں نے ایک دن اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو تم میری ہر بات مانو گی تو میں بھی تمہاری ہر بات مانوں گا. بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ باہر تم نے ہمیشہ میری عزت رکھنی ہے. سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور میرا بہت احترام کرتی ہو, کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی ہے. سب کی نظریں ہم پہ رہتی ہیں. کمرے کے اندر ہم چاہے ہنسیں, کھیلیں, مذاق کریں, جو بھی کریں, وہ ہماری اپنی دنیا ہے. لیکن کمرے سے باہر ہمارا وقار سب کے سامنے قائم رہنا چاہیے. یاسمین نے سنجیدگی سے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے ہیں تو کوئی برا بھی ہوا تو میں اس کے لیے بولوں گی نہیں اور آپ کے لیے برداشت کر لوں گی. میں یہ سن کے دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ بیوی سمجھدار ہے, بات ماننے والی ہے. اس دن میں بستر پہ بیٹھا تھا, ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا. گھر میں ابھی بھی شادی والا ماحول تھا, طرح طرح کے کھانے بن رہے تھے. میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. یاسمین باتھ روم میں گئی, شاید منہ ہاتھ دھونے یا فریش ہونے کے لیے. اسے روزانہ میک اپ کرنا پڑتا تھا, پھر رات کو میک اپ اتارنا پڑتا تھا. تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو میرے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے, کیونکہ اس نے وہی والا جوڑا پہن رکھا تھا جو میں نے پہلی رات کے لیے خاص طور پہ رکھا تھا, لیکن تب وہ پہن نہیں سکی تھی. آج جب وہ پہن کے آئی تو اس کی خوبصورتی میں جیسے ایک نیا رنگ شامل ہو گیا. اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی قسم کی مسکراہٹ تھی جو سیدھا دل میں اتر رہی تھی. میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تم بہت پیاری لگ رہی ہو, وہاں کیوں کھڑی ہو, ادھر آؤ. وہ دھیرے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی, میرے قریب بیٹھ گئی. میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے مسکرانے لگا. میں نے اس کا نازک ہاتھ تھاما, پیار سے اس کی تعریف کرنے لگا, جیسے ہر لفظ سے اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے. میں نے اسے کہا کہ مجھ سے محبت کرتی ہو, میں تو تم سے 10 سال بڑا ہوں. وہ کہنے لگی بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے, مجھے آپ سے عمر کا مقابلہ نہیں لگانا, مجھے تو آپ سے محبت ہے. میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. وہ کہنے لگی بتا تو رہی ہوں. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں بتاتے, اس کو بتانے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے. وہ شرمانے لگی, کہنے لگی ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں, آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے. میری طبیعت جیسے ایک دم ہی بجھ گئی, دل جیسے مرجھا سا گیا, جسم میں طاقت ہی نہیں رہی, ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا. یاسمین خوش تھی, بار بار پیار بھری باتیں کر رہی تھی, مگر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا. میں نے آہستہ سے کہا لگتا ہے کھانا زیادہ کھا لیا ہے, تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئی لیکن کہنے لگی ٹھیک ہے. میں نے بات کو ٹال دیا, کمرے کے اندر ہی بیٹھا رہا, مگر دل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی, جسم بوجھل ہو رہا تھا, دماغ جیسے کام نہیں کر رہا تھا. وہ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو, آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور دیکھیں مجھے, کیا میں خوبصورت نہیں لگ رہی. میں نے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو,
لیکن لگتا ہے میں نے مرچ مسالوں والا کھانا زیادہ کھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں یہ کیفیت اسے بتا دوں گا تو وہ فکر مند ہو جائے گی، اس لیے میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ لگ رہا ہے میرا بلڈ پریشر کم ہے، میں باہر ڈسپینسری سے چیک کروا کے آتا ہوں، تم کپڑے بدل کے سو جانا، اور یہ بھی کہا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی کمرے میں نہ آ جائے، اس لیے دروازہ بند رکھنا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ کے منہ بنایا جیسے کسی بچے سے قیمتی کھلونا چھین لیا جاتا ہے، اور بوجھل آواز میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے مسکرا کے کہا، ارے میں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، بس طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تم سو جاؤ۔ اور پھر میں کمرے سے نکل آیا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی میں نے تیز سانس لی اور سوچا کہ شاید چلنے سے طبیعت سنبھل جائے گی، مگر اندر جیسے گھٹن سی تھی۔ میں نے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ تیز دوڑنے سے سینہ دھڑکنے لگا، قدم بھاری ہو گئے۔ میں اتنا بھاگا کہ اگر پیٹ میں کچھ کھایا بھی ہوتا تو ہضم ہو جاتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پھر بھی کیفیت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے رک کے پسینہ صاف کیا، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ سر ہلکا ہلکا چکرا رہا تھا اور دماغ بھٹک رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ میری بیوی کو جو چاہیے تھا وہ شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اور یہ سوچ مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میرے قدم سست ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہر طرف سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا ابھی واپس جاؤں یا کچھ دیر اور باہر رہوں، مگر خوف اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت نے مجھے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لینے لگا، مگر سانسوں میں بھی سکون نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ ماتھے پہ رکھا تو پسینہ ٹپک رہا تھا اور دل جیسے سینے کو توڑ کے باہر نکلنے کو تیار ہو۔ میرا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا اور پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، مگر وہاں ایک گہری خاموشی تھی، جیسے ساری دنیا سو چکی ہو اور میں اکیلا جاگ رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ کیفیت کسی عام تھکن یا بھوک کی نہیں تھی، بلکہ یہ میرے اندر کی کمزوری اور دباؤ کا نتیجہ تھی، جو برسوں سے جمع تھا اور آج پھٹ پڑا تھا۔ واپس آیا تو میرے معدے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، میرا کھانا ہضم ہو گیا تھا، لیکن جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کرنے کے لیے میرے اندر جوش پیدا نہیں ہوا۔ میری بیوی سو چکی تھی، اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ میرے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب میں تھوڑا ڈر گیا۔ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، اتنا زیادہ قریبی کہ میں اس سے کوئی بھی بات کر لیتا تھا، اور اس کے بھی میرے پاس بہت سے راز تھے۔ میں نے اس کو جب یہ بات بتائی تو کہنے لگا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا تیری بیوی خوبصورت نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا یار بیوی بہت خوبصورت ہے، جوان بھی ہے، 10 سال چھوٹی ہے عمر میں مجھ سے۔ وہ کہنے لگا پھر تو تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ شادی کے شروع کے 2-2.5 سال بڑے قیمتی ہوتے ہیں، گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کی ٹینشن، ضلالتیں، عمر کا تقاضا، بیوی کا پرانا ہو جانا، اچھا نہ لگنا، یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، تجھے شروع میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا، ایک تو میری شادی لیٹ کروائی ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیٹ شادی ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، تو اپنے دماغ پہ قابو پا، جس دن تیرا صحبت کرنے کا ارادہ ہو نا، اس دن تو کھانا کم کھایا کر۔ میں نے کہا ہاں یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے سارا الزام کھانے پہ ڈال دیا تھا، اور اگلے دن میں نے رات کا کھانا بالکل بھی نہیں کھایا۔ میں نے یاسمین سے کہا کہ پھر سے موڈ بنا لو۔ وہ کہنے لگی کل کی طرح مجھے چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا ارے نہیں نا، ایسی بات تھوڑی ہے،
تمہیں چھوڑ کے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ بس تم موڈ بنا لو۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس کا موڈ بن گیا، لیکن پھر میرا موڈ نہیں بن رہا تھا۔ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوا۔ میں نے جان بوجھ کے فون پہ میسج دیکھ کے کہا کہ او ہو، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے فوراً جانا ہوگا، اور میں گھر سے باہر نکل گیا۔ یہی والا دوست تھا جس کا میں نے ایکسیڈنٹ کروایا تھا، لیکن میں روز روز سب کا ایکسیڈنٹ تو نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ گنجے نے گنج کروائی تو اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ ابھی تو میری شادی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ بھی ابھی ہونا تھا۔ ایک مرد کے لیے یہ کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے، یہ مرد ہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا مرد جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو اور اتنی جوان اور خوبصورت بیوی ہو۔ تقریباً 2 ہفتے ایسے ہی گزر گئے، جیسے ہر دن مجھ پہ بھاری پتھر کی طرح گرا ہو۔ وقت کی رفتار تو عام سی تھی، لیکن میرا دل اور دماغ ایک بھاری بوجھ کے تلے دب گئے تھے۔ ہر دن میرے لیے ایک نیا زخم تھا اور ہر رات ایک نیا خوف۔ میں نے آہستہ آہستہ یہ حقیقت مان لی تھی کہ میں مردانہ کمزوری کا شکار ہو گیا ہوں۔ یہ سوچ میرے وجود کو اندر سے کھا رہی تھی۔ میری بیوی بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات تو کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک اور خوشی ختم ہو چکی تھی جو شادی کے دنوں میں تھی۔ اب وہ جیسے دور دور رہنے لگی تھی۔ وہ پاس آتی تو میں خود کو حقدار ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اسے قریب بلاؤں۔ وہ اگر بیٹھی ہوتی تو میں دل میں سوچتا کہ اب اس کے پاس جا کے کیا کروں اور کس بات کا سہارا لوں کہ اسے میرے قریب آنے کا جواز ملے۔ جب وہ کمرے میں میرے قریب بیٹھتی تھی تو میری نظر زمین پہ ہی رہتی تھی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی گھبراتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری آنکھوں میں وہ سب کچھ نہ پڑھ لے جو میں چھپانا چاہتا تھا۔ یہ سب میری مردانہ انا کے خلاف تھا۔ میں کسی کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا، نہ اپنے دوستوں کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ کسی اور رشتہ دار کو۔ یہ بات میرے لیے کسی ذلت سے کم نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید انٹرنیٹ پہ اس مسئلے کا کوئی حل مل جائے۔ میں نے رات کو سب کے سونے کے بعد موبائل اٹھایا اور مختلف ویب سائٹس پہ جا کے تلاش شروع کر دی۔ ہر جگہ الگ الگ باتیں لکھی ہوئی تھیں، مگر میرا دل ایک خاص بات پہ آ کے اٹک گیا۔ وہاں کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ کی بیوی مخصوص ایام میں ہو اور آپ اس دوران صحبت کر لیں تو مرد کو بعد میں کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ پڑھ کے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے دماغ میں فوراً پہلی رات کا منظر گھوم گیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ شاید اسی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سر جھکا لیا اور ایک لمبی سانس لی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا، جیسے کوئی بھاری پتھر دل پہ رکھا ہو۔ اس خیال نے میرے اندر مزید خوف پیدا کر دیا کہ ایک لمحے کی بے احتیاطی میری پوری زندگی کا روگ بن گئی ہے۔ اب یہ سوچ کے ہی میرا دل ڈوبنے لگتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، میں کس طرح سے اس زندگی کو گزاروں گا۔ انٹرنیٹ پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اپنی بیوی سے بات کریں، اس کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں تاکہ ذہنی دباؤ کم ہو اور حالات بہتر ہو سکیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یاسمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے کہا کہ چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن پھر وہ مسکرا کے تیار ہو گئی۔ ہم بازار گئے، وہاں میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے خریدے، کچھ میک اپ کا سامان لیا، کچھ ایسی چیزیں لیں جو اس کی پسند کی تھی۔ یہ سب دیکھ کے اس کے چہرے پہ پرانی سی روشنی واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں دیکھی تھی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو وہ خوش تھی، میرے قریب آنے کی خواہش ظاہر کرنے لگی، لیکن میرا حال ایک بجھی ہوئی موم بتی جیسا تھا، جس میں موم تو موجود ہو مگر شعلہ نہ ہو۔
وہ میرے پاس آ کے بیٹھتی تھی، میں اس کی خوشبو محسوس کرتا تھا، لیکن میرے اندر کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب میرے لیے اور زیادہ شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ کچھ دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک دن شام کے وقت یاسمین نے میرے پاس آ کے کہا، کیا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ معاملہ صرف آپ کا نہیں ہے، یہ ہم دونوں کا ہے۔ اس کے لہجے میں شک اور فکر دونوں شامل تھے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے سخت لہجہ اختیار کیا، کہا کہ تمہارے سر پہ بس یہی بات سوار رہتی ہے، گھر کے کام کرو، جوائنٹ فیملی ہے، یہاں سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، یہ کوئی اکیلا گھر نہیں ہے کہ ہر وقت یہی چیز سوچتی رہتی ہو۔ وہ میری بات سن کے چپ ہو گئی، لیکن اس کی خاموشی میں دکھ اور سوال دونوں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب بھی وہ میرے قریب آنے کی بات کرتی تو کہتی کہ اب آپ کا موڈ کیوں نہیں بنتا؟ شادی کی پہلی رات تو آپ نے میرا حال ہی بدل دیا تھا، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کا تو ہمیشہ ہی زیادہ موڈ ہوا کرے گا۔ اس پہ میں آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا، کبھی کہتا تھا میں پریشان ہوں، کبھی کہتا کہ آفس میں مسائل ہیں، کبھی پیسوں کی فکر کا ذکر کر دیتا، کبھی کہتا کہ شادی میں بہت خرچہ ہو گیا ہے اس لیے قرض دار پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ان بہانوں سے اسے مطمئن تو کر لیتا تھا، لیکن اپنے دل کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اصل میں ان میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں تھی۔ اصل مسئلہ میرے وجود کے اندر تھا اور میں خود اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ میری بیوی اب مجھ سے سیدھے بات کرنے کے بجائے اشاروں کنایوں میں بات کرنے لگی۔ شروع میں یہ اشارے نرم اور میٹھے لگتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ میرے دل میں تیر کی طرح لگنے لگے۔ ایک دن ہم کچن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک وہ ہنس کے بولی، میرا دل کر رہا ہے تمہارا نام بدل دوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ بھلا میرا نام کیوں بدلنا ہے؟ وہ مسکرا کے بولی کہ میں تو تمہارا نام میگی رکھ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے دوبارہ حیران ہو کے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہنستے ہنستے بولی، میگی تو 2 منٹ چلتی ہے لیکن تم تو 2 منٹ بھی نہیں چلتے۔ یہ بات سن کے میرا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں نے بنا کچھ جواب دیے چائے کا گھونٹ لیا، لیکن اندر ہی اندر غصہ اور شرمندگی دونوں مل کے میرے سینے میں دھواں بھرنے لگے۔ پھر ایک دن وہ صحن میں بیٹھی تھی، سامنے ماں کی رکھی ہوئی مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ میں بھی تھوڑا فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ماں نے آ کے بیوی کو بتایا کہ ایک مرغی کڑک ہو گئی ہے، مطلب اب وہ انڈے نہیں دے رہی۔ جب ماں وہاں سے چلی گئی تو بیوی نے اچانک میری طرف دیکھا، کہنے لگی لگتا ہے آپ بھی کڑک ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے میں کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ مذاق کر رہی ہے یا جان بوجھ کے میرا دل دکھا رہی ہے، لیکن جو بھی تھا یہ جملہ میرے دل پہ سیدھا جا کے لگا اور میری انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ میری آنکھوں کے سامنے پہلی رات کا وہ لمحہ گھوم گیا جب میں خود کو مضبوط سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں کمزور نکل آیا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ میں نے برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں اتنا غصہ بھر گیا کہ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا اپنے اسی پرانے دوست کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہ دوست تھا جس کے ساتھ میں عام طور پہ سب کچھ شیئر کرتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات کا واقعہ میں نے اس سے بھی چھپایا ہوا تھا۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ میں نے بیٹھتے ہی پوری کہانی سنا دی اور اس نے یہ سن کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یار تو نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تیرا نظام بند ہو گیا ہے، تجھے اس کو رواں کرنا پڑے گا۔ میں تجھے ایک ایسی چیز دوں گا، تیری بیوی پناہ مانگے گی اور اس کی زبان تیرے آگے چپ ہو جائے گی۔ وہ ایسے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے میں کوئی پرانا انجن ہوں جو برسوں سے کھڑا ہے اور اب اس کو چلانے کے لیے ایک دھکا دینا ضروری ہے۔ اس نے کہا، ایک بار دھکا لگ گیا
تو پھر انجن دھڑا دھڑ چلے گا۔ میں اس کی بات سن کے عجیب سی کیفیت میں چلا گیا، کبھی شرمندگی محسوس کرتا، کبھی امید باندھ لیتا کہ شاید یہ سچ ہو۔ میرا دوست بولا کہ 4,000 روپے دے دے، میں تجھے ایک ایسی گولی لا کے دیتا ہوں کہ رات کو کھا کے تو خود دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا 4,000 کی ایک گولی؟ وہ بولا ہاں، ایک گولی ہی کافی ہے، اس کے بعد تیری بیوی کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، وہ اتنی چپ ہو جائے گی کہ دوبارہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ میں اس وقت غصے میں تھا کہ قیمت کی پرواہ نہ رہی۔ میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے بار بار تانے دینے کی۔ میں نے فوراً 4,000 روپے نکال کے دے دیے اور گولی لے لی۔ شام کو میں گھر واپس آیا، بیوی سے بڑے نرم لہجے میں کہا کہ آج ذرا موڈ بنا لو۔ وہ طنزیہ ہنسی، کہنے لگی موڈ تو روز بنتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے اسے پیار سے کہا کہ نہیں، آج خاص دن ہے، تم بس تیاری کر لو۔ میرا دل اس وقت بالکل خالی تھا، نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی حقیقی چاہت، لیکن میں نے مصنوعی نرمی اختیار کی تاکہ وہ مان جائے۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری جان ہو، تم میری پیاری بیوی ہو، آج میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرا لہجہ محسوس کیا، مسکرا کے بولی کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں تیار ہو جاتی ہوں۔ اس کی خوشی دیکھ کے میرے اندر بھی کچھ نہ جاگا، لیکن میں نے چپ چاپ وہ گولی نکالی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ اب میرا دماغ صرف ایک ہی خیال میں تھا کہ آج سب کچھ بدل جائے گا اور وہ تمام تانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ مرد عورت کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا اور یہ مجھے مردانہ کمزوری کے تانے دے رہی تھی۔ اتنی اجازت اس کو کس نے دی؟ آج میں بہت جوش میں تھا، یہ گولی کا اثر تھا۔ وہ بھی شروع میں تو بہت خوش ہوئی، پھر معافیاں مانگنے لگی۔ صبح تک میں تو سکون سے سو گیا۔ جب میری ماں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ تیری بیوی کو ہسپتال لے کے گئے ہیں، میں نے تو انسان پیدا کیا تھا، تو جانور کیسے بن گیا؟ بہت بری حالت کی ہے اس کی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی ہم سے پوچھ رہا ہے کیا ہو گیا، تجھے نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو بیچ رات میں سو گیا تھا۔ کہنے لگی ہاں تو سو گیا تھا، لیکن وہ درد سے رو رہی تھی، ہمیں دروازہ کھول کے اندر آنا پڑا اور ہم نے اسے جس حالت میں دیکھا ہم ہی جانتے ہیں۔ اب ہسپتال لے کے گئے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، بلیڈنگ نہیں رک رہی اس کی۔ ہسپتال کی لمبی راہداری میں روشنی ٹھنڈی تھی اور ہر قدم ایک نئی خاموشی لے کے آتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو یاسمین کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی نظریں میری طرف تھیں اور ان کی نظریں مجھے چھید رہی تھیں۔ میں نے خود کو چھوٹا سا محسوس کیا۔ ان کا چہرہ سخت تھا اور زبانوں پہ سوال تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر نظر میں مجھ پر الزام کا ایک بوجھ ہے۔ میں کھڑے کھڑے شرمندگی سے الجھتا رہا۔ ڈاکٹر نے ہمیں علیحدہ کمرے میں بلایا۔ کمرے کی دیواریں سنجیدہ لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر کا انداز سنجیدہ اور نرم تھا۔ وہ قطعی الفاظ میں بات کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں وہی طبی حقیقت کی سختی تھی جو دل کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایسے معاملات جب ہوتے ہیں تو ہمیں مریض کے مفاد میں بات کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس کا اثر اس لڑکی پہ بہت سنگین رہا ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ آپ کی بہو کی بچے دانی پھٹ گئی ہے اور ہم نے بڑی مشکل سے اسے بچایا ہے، لیکن بچے دانی کو الگ کر کے نکالنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج اٹھے، میری سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے اور وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ ماں کے چہرے پہ پہلے تو حیرت تھی اور پھر غم کا سمندر اٹھا۔ وہ بے اختیار الجھ گئی۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ شاید ڈاکٹر کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی۔
مگر انہوں نے اپنی آنکھوں میں رکھی ہوئی آگ کو اندر ہی اندر سہ لیا۔ وہ رکیں اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ جب یہ خبر یاسمین کو بتائی گئی تو وہ تو سنبھل ہی نہ سکی۔ اس نے پہلے بے ترتیب سوال کیے، پھر اس کے کان بند ہو گئے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں کمرے میں ایک دردناک موسیقی بن کے گھوم گئی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بے ہوش ہوتی رہی، پھر ہوش میں آ کے دوبارہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اور نرسوں نے اس کا خاص خیال رکھا، مگر ہر بار جب وہ آنکھ کھولتی تو اس کے چہرے پہ وہی خالی پن نظر آتا۔ آپریشن کے بعد کا عرصہ صبر آزما تھا۔ پورا 1 مہینہ وہ ہسپتال میں رہی۔ اس 1 مہینے کا ہر روز کا بل پڑتا تھا اور ہر رات میرے اندر پچھتاوے کی آگ بھڑکتی تھی۔ ماں ہر روز ہسپتال آ کر اسے دیکھتی، واپس آ کے مجھے کہتی کہ مر جایا کر، روزانہ بیوی کی خبر لیا کر۔ وہ میرے قریب آ کے میری کمر تھپ تھپاتی، پھر مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر آنکھوں میں ان کے بھی غصہ چھلک رہا تھا اور محبت بھی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے اندر ہی اندر میرے درد کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے یاسمین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اکثر خاموش رہتی تھی۔ اس کی زبان پہ شاید غصہ تھا یا شاید ختم شدہ امید کا بوجھ۔ وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ صرف میرے سامنے بیٹھی رہتی اور آہوں بھری ہوا کی طرح دکھ میں ڈوبی رہتی۔ دنوں میں اس نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا، مگر معافی آسانی سے نہیں ملی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ اس احساس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آخر کار ہم اسے گھر منتقل کر سکے۔ اس کا جسم کمزور تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے واضح ہدایت دی تھی کہ 1 سال تک کوئی بھاری کام نہیں کرنا اور ابتدائی کچھ ماہ مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ماں نے پوری طرح اس کی دیکھ بھال سنبھال لی۔ ماں دن رات ہسپتال کے دنوں میں بھی متواتر وہاں جاتی رہی، اس کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہیں، کھانا بنوا دیتی تھیں، پھر واپس آ کے اس کا کمرہ صاف رکھتی تھیں۔ اس سے برتن یا کپڑے نہیں دھلواتی تھیں تاکہ کہیں وہ جلدی تھک کے گر نہ جائے۔ مہینوں نے صورت بدلی، مگر دلوں کے زخم آہستہ آہستہ بھرے، مگر پوری طرح نہیں بھرے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ میں اور یاسمین ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، مگر فاصلے کی لکیر ابھی تک برقرار تھی۔ وہ ہلکی پھلکی گھریلو ذمہ داریاں اٹھانے لگی تھی، کھانا بنا دیتی تھی، تھوڑی بہت گھر کی صفائی کر لیتی تھی، مگر بھاری بوجھ اٹھانے سے گریز کرتی تھی۔ یہ سب اس کی جسمانی کمزوری کا نتیجہ تھا، اور شاید اس کا وہ خوف بھی تھا جو کبھی ختم نہ ہو سکے۔ میں روزانہ اس کے پاس بیٹھتا تھا، مگر ہم دونوں کی باتیں اکثر ادھوری رہ جاتی تھیں۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے آنکھ ملاتی، لیکن فوراً اپنا چہرہ موڑ لیتی۔ کبھی وہ ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن وہ گرم جوشی نہیں ہوتی تھی جو شادی کے آغاز میں ہوتی تھی۔ میں نے بار بار کوشش کی کہ اسے پیار دوں، مگر وہ مجھے مکمل طور پہ اپنی طرف آنے نہ دے سکی۔ شاید وہ مجھے معاف نہیں کر پائی، یا شاید وہ اندر سے ٹوٹ کے خود کو سنبھال رہی تھی۔ گھر کے لوگ ہمیں دیکھ کے سرگوشیاں کرتے تھے، مگر ہم نے ان کی باتوں پہ توجہ نہ دی۔ ماں نے کہا کہ وقت علاج کرے گا۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید وقت کے ساتھ دن بدل جائیں، مگر راتوں میں جب مدھم روشنی ہوتی ہے تو مجھے اپنی غلطی کی گہرائی کا احساس بار بار جگاتا تھا، اور میں خود کو معاف نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی بیوی کی امیدوں کو توڑ دیا۔ اب اس کی زندگی میں واپسی کے لیے صبر اور محبت دونوں کی ضرورت ہے، مگر سوال یہ تھا کہ کیا میری محبت اور کیا میرا صبر اس کے زخم کو بھر سکیں گے، یا یہ نشان ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ ماں صوفے پہ ٹانگیں سیدھے کیے بیٹھی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، دبا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، پنکھے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کے ایک بات چھیڑ دی۔
جو کافی عرصے سے میرے دل میں چل رہی تھی۔ میں نے کہا ماں، یہ یاسمین تو اب کسی کام کی نہیں رہی، بس گھر کے کام کر لیتی ہے، بچے تو اس سے پیدا نہیں ہو سکتے، ایک کام کریں میری دوسری شادی کروا دیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی گھر میں ہی رہے گی، لیکن نسل بھی تو آگے بڑھانی ہے نا اس خاندان کی۔ یہ بات میں نے عام سے انداز میں کہی تھی، جیسے کوئی روز مرہ کی تجویز ہو۔ میری بات سنتے ہی میری ماں کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا، ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں ایسی چمک آئی جیسے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے گال پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، حیران بھی تھا، شرمندہ بھی تھا۔ ماں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تیرے جیسی اولاد کی نسل نہیں بڑھانی مجھے، اور نسل تو تیرے بھائی نے بڑھا دی ہے اس خاندان کی، اس کی بیوی نے 2 بیٹے پیدا کر کے دے دیے ہیں، تو اس بات کو یہیں ختم کر دے۔ ان کے الفاظ چاقو کی طرح میرے کانوں میں گھس رہے تھے۔ ماں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ وہ کہنے لگی، دوسری شادی کروا کے ایک اور لڑکی کی زندگی برباد کرے گا؟ جو ظلم تو نے یاسمین کے ساتھ کیا ہے وہ کم ہے کیا؟ اب کسی اور پہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے؟ میں تیری کوئی دوسری شادی نہیں کرواؤں گی، اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تجھے، اور کل سے اگر تو نے اسے باتیں سنائی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا یا کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھ، میں تیری اس سے بھی طلاق کروا دوں گی، اور دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ الفاظ کسی ماں کے نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کے لگ رہے تھے جو کسی کے حق میں انصاف کی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت یہ لگا جیسے وہ میرا ساتھ دینے کے بجائے اس لڑکی کا سہارا بن گئی ہے۔ میں اندر سے جھنجھلا بھی گیا، لیکن ماں کے اس انداز نے میرے دل پہ اثر بھی کیا۔ میں خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دوبارہ دوسری شادی کا ذکر نہیں کیا۔ آج بھی میری زندگی یاسمین کے ساتھ ہی گزر رہی ہے، اس کا رویہ بدلا نہیں ہے، وہ ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ بولتی ہے، نہ مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتی ہے۔ صبح اٹھتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پھر اپنے کمرے میں جا کے خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیتی ہے، لیکن بیوی کے طور پہ وہ جیسے کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ زندگی نہیں ہے جو کبھی میں نے دیکھی تھی، اور میں بھی بس اب اس خاموشی کا حصہ بن چکا ہوں۔ میری حالت اب اس گھر میں ایک ایسے شخص کی ہے جس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ ماں جب بھی میری طرف دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور مایوسی نظر آتی، جیسے وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ کسی غلطی کی صورت میں دیکھتی ہے۔ اور جب کوئی مہمان یا رشتہ دار گھر میں آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ سب عام طریقے سے بات کریں، مگر ماں کسی سے کچھ چھپاتی نہیں تھی، بلکہ صاف صاف کہہ دیتی تھی کہ یہ سب جنید کا کیا دھرا ہے۔ اس ایک جملے میں میرا سارا وجود نیچے ہو جاتا تھا، میں جیسے کھڑے کھڑے زمین میں دھنس جاتا تھا۔ کبھی کوئی مہربانی جتانے کی کوشش کرتا، ماں کو کہتا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، بھول جائیں سب کچھ، لیکن ماں ایسی کسی بھی ہمدردی کو فوراً چپ کروا دیتی اور کہتی کہ یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، اس نے ایک عورت کی زندگی برباد کی ہے، اور اب یہ اس کے کفارے کے بغیر کیسے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چیر کے رکھ دیتے تھے۔ میں خاموش بیٹھا رہتا تھا، جیسے میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ ہو ہی نہیں۔ یاسمین کی ماں کے ساتھ تو ماں کی دوستی ایسے بڑھی جیسے برسوں پرانی سہیلیاں ہوں۔ وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتی، کبھی باورچی خانے میں، کبھی برآمدے میں، کبھی صحن میں، ہنستی مسکراتی، اور میں دور کمرے کے کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھتا رہتا۔ ان کی باتوں میں اکثر میرا ذکر بھی ہوتا جو ہنسی میں لپٹا ہوا ہوتا، مگر میرے لیے وہ ہر جملہ تیر کی طرح دل میں لگتا۔ یاسمین کی ماں بھی مجھ سے ایسے ملتی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں اور اس کی بیٹی کی زندگی میں بس ایک سزا کے طور پہ موجود ہوں۔ ماں کی یہ قربت اور میری یہ تنہائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
اور میں اپنے ہی گھر میں پرایا محسوس کرنے لگا تھا۔